میں لکھ واری توبہ بھنی تے میں ہاں بے اعتبارا میں لکھ واری توبہ بھنی تے میں ہاں بے اعتبارا پھر بھی مولا فضل تیرے دی اج آسان رکھن والا میں لکھ باری توبہ بھنی تے میں ہاں بے اعتبارا پھر بھی مولا فضل تیرے دی اج آسان رکھن والا ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دے دیش نکالا لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے سونا پردے پاون والا جے میں وکھاں اپنی عملاں دے ول تے کچھ نہیں میرے پلے جے میں وکھاں سونیا تیری رحمت دے ول تے بلے 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 عدل کرے تے کم دے جاون اونچیاں شاناں والے فضل کرے تے بخشے جاون اساں جے وی منہ کالے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ہک قطرہ مل جائے مینوں تے کم بڑھ جاوے میرا سن فریاد ساڈیا سونیا اللہ تے اسی ہور سنائیے کینوں تیرے جیا سنور نہ کوئی میں صدقے جاؤں تجھ پر تیرے جیا سنور نہ کوئی تیرے جیا سنور نہ کوئی واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
تیرے جیا سانو ہور نہ کوئی، تیرے جیا سانو ہور نہ کوئی، تے ساڈے جے لکھ تینوں سن فریاد سڑیا سونیا اللہ، تے اسی ہور سنائیے کینوں، تیرے جیا سانو ہور نہ کوئی، تے ساڈے جے لکھ تینوں، اج پھول نہ کاغذ ساڈے بدیاں والے، اج پھول نہ کاغذ ساڈے بدیاں والے، تے اپنے در تو دھک نہ سانو، اج پھول نہ کاغذ ساڈے بدیاں والے، تے اپنے در تو دھک نہ سانو، جے گناہ نہ ہوندے سونیا، جے گناہ نہ ہوندے سونیا، تے تو بخشیندوں کینوں، اللہ اللہ نبئ عبادی نبئ عبادی نبئ عبادی نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آئیے اللہ کی منتیں کر لیجئے، اللہ کے سامنے جھولی پھیلا لیجئے، آئیے اللہ سے اپنے دل کی مرادیں مانگ لیجئے، اللہ سے اللہ کا پیار مانگیے، اور اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لیجئے۔ اور جس بندے نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، حدیث کا مفہوم ہے اللہ کی پیار کی نظر اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے کہ میرا بندہ میرے دروازے پہ آیا کھڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم ہے، اللہ حیا والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، مجھے اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اس نے دینا تھا تب تو ہمیں یہاں جمع کر لیا، تب تو ہمیں جو ہے وہ اس نیکی والی مجلس میں پہنچنا نصیب کر دیا، تب تو ان نیک اور علماء اور مشائخ صلحاء کی صحبت میں ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ نے جمع فرما دیا، شرف فرما دیا۔ یہ آج اس کی نظر عنایت ملنے کا وقت ہے، تڑپ کے مانگیے۔ بچہ جیسے جو ہے وہ تڑپتا ہے، ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے، جب بندہ تڑپتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ جیسے بچے کو ماں سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، بندے کا اللہ سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ اپنے بندے سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، بڑا ہی پیار کرتے ہیں۔ 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال کے گناہ ایک ہائے پر معاف کر دیتے ہیں، ایک آنسو پر پوری زندگی کے جرموں کو مٹا دیتے ہیں۔ کتنا پیار ہے۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا 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 ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ تو نے نیکوں کے بارے میں بڑی باتیں فرمائیں، لیکن گنہگاروں کو بھی تو نے نہ پیچھے چھوڑا۔ تو نے کہا او گنہگاروں لا تقنطوا من رحمت اللہ،
میری رحمت سے تم کہیں مایوس نہ ہو جانا، نہ امید نہ ہو جانا کہ شاید میری رحمت نیکوں کے لیے ہی ہے، گناہگاروں آ جانا، تمہارے آنے میں دیر ہے، میری رحمت ملنے میں دیر نہیں ہوگی، بخشش ہو جائے گی، معافی مل جائے گی۔ ساری دنیا جو مجرموں کو دھمکاتی ہے، جو ہے وہ دھکے دیتی ہے، دھتکارتی ہے اور ان کے اوپر سختی کرتی ہے اور اپنے قریب آنے سے روکتی ہے، حتیٰ کہ کئی مرتبہ ماں باپ بھی کہہ دیتے ہیں آج کے بعد شکل نہ دکھانا، آج کے بعد سامنے نہ آنا، بس دفع ہو جانا۔ ایک تیری ذات ہے، تو بے نمازی ہے، شرابی ہے، زانی ہے، بدکار ہے، چور ہے، کچھ ہے، تو کہتا ہے او گناہگار آجا آجا، میرا در چھوڑ کے نہ جانا، میں تیری بگڑی بنا دوں گا، میں تیرے مسئلے حل کر دوں گا، میں تیری ساری زندگی کے گناہوں کو نیکیاں بنا دوں گا۔ یا اللہ ایک گناہگار جمع ہو گئے، اللہ یہاں آنے والا کوئی بھی یہ دعویٰ لے کے نہیں آیا کہ میں بڑا ولی بن گیا ہوں، میں بڑا جو ہے وہ اللہ کا پیارا بن گیا ہوں۔ جو اس طرف جس نے بھی رخ کیا وہ یہی سوچ کے آیا کہ نیکوں کی مجلس ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی، میں جاؤں گا شاید میری بھی بخشش ہو جائے۔ یا اللہ سارے بخشش کی امید لے کے آئے اور تو کہتا ہے انا عند الظن عبدی بھی، میرا بندہ جو مجھ سے امیدیں اور گمان رکھتا ہے میں ویسا کر دیتا ہوں۔ اللہ سارا مجمع یہی گمان لے کے آیا، یہی امید لے کے آیا، شاید آج بخشش ہو جائے۔ اللہ آج تو پھر بندوں کی امید پوری کر دے، بخشش کر دے، مغفرت کر دے، معاف کر دے، کرم کر دے۔ تیرا بندہ تیرے بندے کا جرم کرے اور وہ مجرم جا کے تیرے بندے سے معافی مانگے، تو اپنے بندے سے کہتا ہے دیکھ یہ اگرچہ مجرم ہے، اگرچہ قصوروار ہے، لیکن بندہ میرا ہے، معافی مانگنے آیا ہے، دیکھ اس کو جلدی سے معاف کر دینا، اور اگر تو اس کو معاف کر دے گا کل جب تو میرے پاس آئے گا میں تجھے جلدی معاف کر دوں گا۔ اور میرے نبی ان کو بتا دو کہ کوئی میرا بندہ ان سے معافی مانگنے آیا اور انہوں نے معاف نہ کیا، میرے نبی ان کو بتا دو کہ وہ پھر تیرے حوض کوثر پہ نہ آئیں، وہ اس امید سے نہ آئیں کہ میرا کام بن جائے گا۔ اللہ تجھے اپنے بندوں کی معافی کتنی پیاری لگتی ہے، اللہ تو ان کو خالی نہیں جانے دیتا کہ اپنے بندوں سے معافیاں دلوانے پر فضیلتیں بھی جو ہے وہ سنواتا ہے۔ اللہ یہ مجمع بندوں سے نہیں تجھ سے معافی مانگنے آیا بیٹا ہے۔ وہ قارون جو زمین میں دھنس رہا تھا، اے اللہ جب دھنس گیا آپ نے موسیٰ سے فرمایا اے موسیٰ کتنی معافیاں مانگ رہا تھا، اللہ حالانکہ وہ تو کافر تھا، وہ تو تیرا دشمن تھا، تیرے نبی کا دشمن تھا، اے اللہ آپ نے فرمایا موسیٰ کیسے معافیاں مانگ رہا تھا، تو نے معاف نہ کیا۔ اللہ اس کا جرم اتنا بڑا تھا، اے موسیٰ وہ معافی تجھ سے مانگ رہا تھا، اگر مجھ سے مانگتا میں معاف کر دیتا۔ یا اللہ تو کہتا ہے وہ کافر مجھ سے مانگتا میں معاف کر دیتا۔ اے اللہ یہ کافروں کا مجمع نہیں ہے، تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تیرے ہاں اس کلمے کی کوئی قدر ہے، تیرے ہاں اس کلمے کی کوئی قیمت ہے، کوئی بھاؤ ہے، تو آج اس کلمے کے صدقے ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ اور ہمیں پتہ ہے تیری نظر میں اس کلمے سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ تجھے اس کلمے کا واسطہ ہے، یہ کلمہ پڑھنے والوں کو آج معاف کر دے۔ یا اللہ جس نے دل سے نہیں بھی پڑھا ہے، صحیح حقیقت میں نہیں پڑھ پایا، یا اللہ زبان پہ تو جاری ہوا ہے، اللہ تجھے اس کلمے کا واسطہ ہے معاف کر دے۔ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ ہم تو دنیا میں آئے ہی تجھے راضی کرنے ہیں، اور بڑا بدقسمت ہوگا جو تجھے راضی نہ کر پایا اور دنیا سے دفع ہو گیا، اور بڑا ہی خوش قسمت ہوگا جو آیا جیسا رہا، جو کچھ کرتا رہا، لیکن تجھے منا گیا، تجھے راضی کر گیا۔ اللہ وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ آج ایک دفعہ ہم سے بھی راضی ہو جا، آج ایک دفعہ ہم سے بھی راضی ہو جا، ایک دفعہ بس ہو جا، ایک دفعہ میرے مالک مان جا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے جس سے تو ایک دفعہ راضی ہو پھر تو کبھی اس سے ناراض نہیں ہوتا۔ ہم تیری کس ادا پہ قربان جائیں، تو کتنا پیارا ہے۔ ہم مجرموں کو معاف کر دے، روز توبہ کرتے
کرتے ہیں پھر توڑ بیٹھتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں پھر توڑ بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ جب توبہ ہم کر رہے ہوتے ہیں تجھے تو پتا ہوتا ہے کہ اس نے زندگی میں کتنی بار توبہ توڑنی ہے، تو اس علم کے باوجود معاف کر دیتا ہے۔ یا اللہ ہم قربان جائیں تو کتنا پیارا ہے، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ تیرا محبوب ہمارا آقا ہے، ہم کتنے قسمت والے ہیں کہ تیرا قرآن ہمارا رہبر اور رہنما ہے۔ اے اللہ تجھے تیری بزرگیوں کا واسطہ، تجھے تیری عظمتوں کا واسطہ، تجھے تیری کریمیوں کا واسطہ، تجھے تیری الوہیت کا واسطہ، تجھے تیرے جود و سخا کا واسطہ، تجھے تیری بلندیوں کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیری قدرتوں کا واسطہ۔ ہم بے بس اور مسکین اور محتاج اور لاچار، بے یار اور بے مددگار، بے سہارا اور بے آسرا میرے مالک ہمارے پاس اس باعث کے کہ ہم تجھ سے معافی کی اپیل کریں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور ہمارے لیے اس معافی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، اس معافی کے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں ہے۔ یا اللہ مان جا، ہم تیرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، ہم اپنے مشائخ کی نسبتیں اللہ سب جو ہے وہ واسطے اور وسیلے کے طور پر تیرے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تجھے ان اولیاء کی لڑی سے پیار ہے اور یقیناً بڑا پیار ہے، یہ تیرے بڑے چنے ہوئے بندے ہیں، بڑے تیرے لاڈلے ہیں، ان کی نسبت سے تو نے ہمیں جوڑ دیا ہے۔ اللہ جب جوڑ ہی دیا ہے اللہ اب توڑ نہ دینا، اللہ اب توڑ نہ دینا، اب مہربانی فرما ہمیں بخش دے اور ہماری نسبتوں کو مضبوط سے اثبت فرما دے۔ اے اللہ عمل کے اپنی اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت رہے سلامت تیری نسبت، ہمارا تو عرض یہی ہے۔ یا اللہ یہ نسبتیں سلامت رکھنا۔ اے اللہ اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں، کسی کو قرآن سے نسبت ہے وہ حافظ اور قاری کہلاتا ہے، کسی کو تیرے نبی کے دین سے نسبت ہے عالم اور مفتی کہلاتا ہے، اور کسی کو اے اللہ تیرے نبی کے قلب کے نور کے ساتھ اللہ نسبت حاصل ہے۔ یا اللہ وہ صاحب طریقت کہلاتا ہے۔ میرے مالک ان نسبتوں کو سلامت رکھنا، اللہ ان نسبتوں کو سلامت رکھنا۔ یا اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے جب چھوٹے پھنس جاتے ہیں بڑوں کا نام لے کے پھر اپنی جان چھڑواتے ہیں، اللہ ہم بھی پھنس گئے، اللہ ہم بھی نفس اور شیطان کے بھمر میں پھنس گئے، ہم بھی گناہوں کی اللہ جو ہے وہ پاداش میں پھنس گئے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے بڑے ہمارے آقا اور سردار اللہ ان کے نام کے طفیل آج رہائی دے دے، آج معافی دے دے، اپنے نبی کا غلام سمجھ کے معاف کر دے۔ اللہ لوگ دیکھتے ہیں کتے نے نقصان کیا ہے وہ جو ہے وہ سوٹا لے کے اس کے پیچھے، اللہ ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے، لیکن جب دیکھتے ہیں یہ کتا تو میرے پڑوسی کا ہے، میرے عزیز کا ہے، پھر وہ ڈنڈا پھینک دیتا ہے، کہتا ہے کتیا تیرے منہ نہیں تیرے سائیں دے منہ۔ اللہ تو بھی آج اپنے حبیب کے صدقے ہمارا لحاظ کر لے، ہم تو بے لحاظے، ہم تو بے قدرے، مگر میرے مالک تو تو بڑا قدردان ہے، اللہ تو تو بڑا لحاظ والا ہے، کرم کر دے۔ دور سے آئے ہیں اللہ، دور سے آئے ہیں، مشقت اٹھا کے آئے ہیں، تھکن برداشت کر کے آئے ہیں، اپنا پیسہ لگا کے آئے ہیں۔ اللہ اگر ان کو یہ امید نہ ہوتی کہ رب راضی ہو جائے گا، اللہ ایک بھی نہ آتا، سارا مجمع اس امید سے آیا ہے کہ وہ کریم ہے مان جائے گا، وہ مہربان ہے راضی ہو جائے گا۔ اے حنان راضی ہو جا، اے منان راضی ہو جا، اے رحمان راضی ہو جا، اے مہربان راضی ہو جا۔ ہماری آرزو ہے، زندگی کی ایک آرزو ہے کہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ ہمارے بڑوں کو تو تجھے راضی کرنے کا ڈھنگ آتا تھا، ہم بے ڈھنگے ہیں، بے طریقے ہیں، اللہ ہمیں سلیقہ نہیں، اللہ کوئی طریقہ نہیں، ہماری کوئی عادت اچھی نہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے خدا واسطے کی تیری رضا مانگتے ہیں، تو مہربانی فرما دے۔ یا اللہ ایک دفعہ پیار سے دیکھ لے، ایک رحمت کی نگاہ ڈال دے۔ ہمیں یہ کہتے ہوئے حیا بھی آتی ہے، ڈر بھی لگتا ہے کس منہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ، لیکن اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔
مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے، میں اپنے دل کا کیا کروں، اس پھر بھی شوق وصال ہے۔ یہ دل تجھے راضی کرنا چاہتا ہے، تجھے منانا چاہتا ہے، یہ دل ہمیں بار بار مجبور کرتا ہے۔ معافی مانگ لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ مہربانی کر دے، اللہ ہم تجھ پہ قربان جائیں۔ تو نے یہ ایسا دل ہمیں دے دیا ہے جو دل ہمیں بار بار تیری طرف توبہ کے لیے دعوت دیتا ہے، جو تجھے منانے کی ہمیں ترغیب دیتا ہے۔ یا اللہ مہربانی کر دے، کرم کر دے، کسی کے سفید بالوں کی لاج رکھ لے، کسی بوڑھے کے بڑھاپے کا لحاظ کر لے، کسی کمزور کی کمزوری پر ترس کر لے، کسی معصوم کی آمین سن لے۔ اے اللہ کسی جو ہے وہ مسافر کی، اللہ کسی مسافر کی، اللہ کسی مسافر کی تھکن کا تو لحاظ فرما لے۔ یا اللہ مہربانی فرما دے، اللہ کرم فرما دے۔ اللہ تیرے نبی نے فرمایا مہمان آئے تو اس کا لحاظ کرنا، اس کا اکرام کرنا۔ اے اللہ ہمیں حکم ہے مہمانوں کا اکرام کریں، یہ تو تیرے مہمان ہیں۔ آج تو اپنے ان مہمانوں کے اکرام میں ان مہمانوں کو بھی معاف کر دے اور ان مہمانوں کی خادموں کو بھی معاف کر دے۔ یا اللہ مہربانی فرما دے، یا اللہ مہربانی کر دے۔ تیرے نبی نے اپنی امت کو یہ سبق دیا تھا، میری امت کے لوگوں میں نے اللہ سے تمہارے لیے بڑی دعائیں کر لی، اب تمہیں کسی اور درجہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب چاہیے کچھ چاہیے ہو تم میرے رب کے در پہ آ جانا، جھولی پھیلا دینا، میرا رب میرا لحاظ کرے گا اور میرے صدقے تمہارا بھی لحاظ کر جائے گا۔ یا اللہ اے رب محمد، 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 اے رب محمد۔ وہ کملی والا جاتے ہوئے اپنی امت سے کہہ گیا تھا کہ میری امت کے لوگوں اپنے گناہوں کی وجہ سے مجھے میرے رب کے سامنے کل شرمندہ نہ کر دینا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اگر ہمیں معافی نہ ملی، اللہ ہمیں معافی نہ ملی، کل قیامت میں کیا منہ لے کے تیرے نبی کے سامنے جائیں گے۔ یا اللہ معافی کر دے، معاف کر دے، مہربانی کر دے، تیرا تو کچھ نہیں جائے گا، اللہ ہمارا سب کچھ بن جائے گا۔ اللہ بڑے سارے لوگ مجمع میں بیمار بھی ہیں، اللہ کوئی جسمانی بیمار، کوئی روحانی بیمار، اور یقیناً زیادہ جو ہے وہ روحانی بیماریوں سے علاج اور چھٹکارا پانے کے لیے ہم یہاں اللہ یہ بہانہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مہربانی کر دے اللہ، مہربانی کر دے، سب کو اللہ روحانی طور پر شفا یاب فرما دے۔ کوئی حسد کا بیمار، کوئی کینے کا بیمار، کوئی بغض کا بیمار، کوئی غیبت کا بیمار، اے اللہ ہم سارے بیمار ہیں، یا اللہ ہم سارے ہی مریض ہیں، یا اللہ مہربانی فرما۔ اے اللہ جسم کے مریضوں پر لوگ رحم کرتے ہیں، ترس کرتے ہیں، روح کا بیمار تو زیادہ قابل رحم ہے، یا اللہ وہ تو زیادہ خطرناک بیماری میں ہے۔ اللہ رحم کر دے، اللہ رحم کر دے، اللہ رحم کر دے، جسمانی طور پر بھی شفا یاب کر دے، روحانی طور پر بھی شفا یاب فرما دے۔ اے کریم آقا مہربانی فرما، جو زندگی کا بقیہ ٹکڑا ہے، بقیہ حصہ ہے، یا اللہ اپنے پیار میں گزارنا نصیب کر، اپنی یاد میں گزارنا نصیب کر۔ اللہ غفلت میں بڑا وقت برباد کر لیا ہے، ہم اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہیں، سنوارنا چاہتے ہیں، اور اس وقت سے پہلے کہ جب ہمارے رشتہ دار ہمیں کندھوں پہ اٹھا کے ہمیں لے جا کے تیرے حوالے کر کے آئیں گے۔ میرے مالک آج خود چل کے آئے بیٹھے ہیں، اپنا آپ تیرے سامنے پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول کر لے، قبول کر لے، ہمیں ایسا بنا کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ اللہ اے میرے مالک گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے بھی ایسا بندہ بنا میرے مولا۔ اللہ ہمارے مشائخ جو دنیا سے پردہ فرما گئے ان کی مغفرت فرما، اور جو زندہ ہیں ان کی زندگیوں میں اللہ برکت عطا فرما۔ اللہ ہمارا سر ننگا نہ فرما، اللہ ہمیں بڑوں کے سائے میں ہمیشہ جینا نصیب فرما۔ میرے مالک مہربانی فرما، علماء اکرام اور مشائخ اور مہمانان گرامی جو اس فقیر کی ادنا سی دعوت پر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ لبیک فرمائی اور وہ تشریف لے آئے، یا اللہ میں ان کے اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا، اللہ تو ان کے اس احسان کا بدلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ ان کو اپنی رضا نصیب فرما، اجر عطا فرما۔ اے کریم آقا مہربانی فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، مقروض ہیں قرضوں سے نجات دے دے، تنگ دست تنگیاں دور کر دے، گھریلو پریشانیوں میں ہے پریشانیاں دور فرما دے، کاروباری پریشانیوں میں ہے اللہ پریشانیاں دور فرما دے۔
اللہ در در کے دھکوں سے اور ٹھوکروں سے بچا لے یا اللہ مہربانی فرما دے وہ تمام خیریں وہ تمام سلامتیاں اور وہ تمام عافیتیں جو تجھ سے تیرے کملی والے نے پوری زندگی مانگی اللہ وہ ساری کی ساری ان کے صدقے اور طفیل میں ہم سب کو عطا فرما اور جتنے شرور سے پناہ مانگی اللہ ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما اے اللہ خواتین کا مجمع یہ تیری بندیاں اللہ سفر کر کے اور مشقت برداشت کر کے اللہ تجھے منانے آئی بیٹھی ہیں باپ کی بیٹی چل کے باپ کے دروازے پہ جائے اور کہے ابا جی معافی مانگنے آئی ہوں آپ کو راضی کرنے آئی ہوں اللہ پتھر دل بھی موم ہو جاتا ہے انکار کرنا مشکل ہو جاتا ہے یا اللہ اپنی بندیوں کی لاج رکھ لے اللہ اپنی بندیوں کا لحاظ فرما لے یا اللہ راضی ہو جا یا اللہ مہربانی فرما ان کے دلوں کے غم بھی دور فرما اللہ ان کی مشکلیں بھی آسان فرما اور ان کو اپنی اولادوں کی طرف سے خوشیاں عطا فرما اور خاندوں کی طرف سے خوشیاں عطا فرما اے اللہ اپنے والدین کے لیے اپنی اولاد کے حقوق اور ذمہ داریاں نبھانا آسان فرما ہماری خدمت کی جماعت ہم تو یہاں بڑے آرام سے سکون سے اللہ تیرا نام لے رہے ہیں سن رہے ہیں کہہ رہے ہیں اللہ کچھ لوگ جو ہے ان سب کو پکا پکا کے کھلا رہے ہیں کچھ ان کی دیکھ بھال میں بھاگ دوڑ رہے ہیں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں یا اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ عبادت سے جنت اور خدمت سے خدا ملتا ہے ان خدمت والوں سے تو راضی ہو جا اللہ ان خدمت والوں سے تو راضی ہو جا ان کے بھی دل چاہتا تھا کہ ہم بیانات سنیں ہم آرام سے بیٹھیں اللہ مگر انہوں نے بڑے نفع کا سودا کیا کہ انہوں نے اپنا اللہ تیرے مہمانوں کی خدمت کو چن لیا یا اللہ تو ان کو چن لے یا اللہ تو ان کو چن لے یا اللہ مہربانی فرما دے اے کریم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے کئی دنوں سے کئی ہفتوں سے اللہ کچھ نوجوان دن رات محنت میں لگے ہوئے تھے کوششوں میں لگے ہوئے تھے اور بہت سارے لوگ باوجود اپنے جو ہے وہ وسائل نہ ہونے کے اجتماع کو کامیاب کرنے کے لیے اپنے پیسے جمع کر کر کے جو ہے وہ پیش کر رہے تھے یا اللہ جس کسی نے تیرے اس نام لینے کی مجلس کو آباد کرنے کے لیے 1 روپیہ بھی دیا ہے یا اللہ تو اس کو اپنے جنت میں گھر دے دے اللہ اس کو اپنی رضا دے دے اور اس کے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دے اور اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما دے اللہ ہمیں مانگنا تو نہیں آتا یا اللہ بن مانگے دے دے اللہ تو گنگوں کو بھی دیتا ہے اللہ تو بے زبانوں کی بھی سنتا ہے ہمیں بن مانگے عطا فرما ہم نے جو اپنی سوچ سے مانگا اللہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما اپنی عزتوں کے بقدر عطا فرما ہمارے اس اجتماع کو قبولیت والا بنا اور کل کی جو مجالس ہیں اللہ ان کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اور پورے علاقے کے لیے رحمتوں کے اور برکتوں کے نزول کا سبب اور ذریعہ بنا اور اپنے بندوں کا اپنے ساتھ جڑنے کا سبب اور ذریعہ بنا ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين